وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسے اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ ان قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا۔ ولید بن مغیرہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، اگر نبوت حق ہے تو میں آپ سے زیادہ اس کا مستحق ہوں، کیونکہ میں عمر میں بڑا ہوں اور آپ سے زیادہ مالدار ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم نے عبد مناف کی اولاد سے سرداری میں مزاحمت کی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس پر ایمان لائیں گے نہ کبھی اس کی پیروی کریں گے، یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی ویسی ہی وحی آئے جیسے اس کے پاس آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا چناؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اعمال، قومیت یا مال کی وجہ سے نبوت نہیں ملتی۔ عقیدہ نبوت سے متعلق چند اہم باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ نمبر 1، نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے کوشش کر کے اسے حاصل کر سکے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے فضل سے نبوت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس عظیم منصب کے قابل بناتا ہے۔ جو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے ہر طرح کے برے اور مذموم اخلاق سے پاک اور اچھی اور قابل تعریف تمام اخلاق سے مزین ہو کر ولایت کے جملہ مدارج طے کر چکتا ہے، اور اپنے نسب و جسم، قول و فعل، حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک و صاف ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی، اور جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، کافر ہے۔ نمبر 2، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال ممکن مانے وہ کافر ہے۔ نمبر 3، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بد دینی ہے۔ عصمت انبیاء کی یہ معنی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہو چکا، جس کے سبب ان سے گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہے، جبکہ ائمہ و اکابر اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں، اور اگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ نمبر 4، انبیاء علیہ السلام شرک و کفر اور ہر ایسے کام سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت اور جہل وغیرہ مذموم صفات سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بالاجماع معصوم ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے بھی مطلقاً معصوم ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ جان بوجھ کر صغیرہ گناہ کرنے سے بھی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد معصوم ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے بارہ شریعت جلد 1 کے پہلے حصے کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے کہ اسے یہ شرف عظیم عطا فرمائے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کا مستحق نہیں۔ اور اے کفار مکہ، تم اس لائق ہی نہیں کہ تمہیں نبوت جیسی عظیم مرتبے سے نوازا جائے، اور نہ ہی نبوت مطالبہ کرنے پر ملتی ہے، خصوصاً وہ شخص کے جو حسد، دھوکہ، بدعہدی وغیرہ برے افعال اور گھٹیا اوصاف میں مبتلا ہو۔ نبوت جیسے منصب عالی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب کے دلوں سے بہتر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو پایا، تو انہیں اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کے ساتھ انہیں مبعوث فرمایا۔
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں کو دیگر لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا تو انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ یہ لوگ ان کے دین کی حمایت میں جنگ کرتے ہیں، پس جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جسے مسلمان برا سمجھے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔